بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس نے تجھے تکلیف دی ہے؟ یہ آواز نہیں تھی، یہ اندھیرے کی اپنی سرگوشی تھی، اتنی سرد کہ میری جلتی ہوئی کمر پر برف کی سل رکھ دی گئی ہو۔ میں طاقت ہو گئی۔ باتھ روم کے گھپ اندھیرے میں میری آنکھیں بیکار تھیں۔ بجلی جا چکی تھی، مگر یہ اندھیرا صرف روشنی کا نہ ہونا نہیں تھا، یہ گاڑھا تھا، زندہ تھا۔ مجھے اپنے علاوہ کسی اور کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں، ایک گہری ٹھہری ہوئی سانس جو میری اپنی کامتی ہوئی سانسوں سے بالکل مختلف تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ چچی کی مار کا درد اس نئے انجانے خوف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیوار کو تھامنے کی کوشش کی، مگر میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور گیلی ٹائلوں پر پھسل گئے۔ وہی آواز پھر گونجی، اس بار میرے بالکل قریب سے، جیسے کوئی میرے کان میں پھونک رہا ہو۔ میں نے کہا، کس نے تجھے تکلیف دی ہے؟ یہ لہجہ سوال نہیں تھا، یہ حکم تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میری آواز میرے اندر ہی جم گئی۔ سندل اور کسی پرانی قائد جیسی خوشبو کا ایک بھبوکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ انسانوں کی دنیا میں میری تکلیف پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ میری زندگی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ میرا نام سائرہ ہے۔ امی کو مرے ہوئے سالوں گزر چکے تھے۔ ان کی ایک دھندلی سی تصویر کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اور ابا، ان کے جانے کے بعد میں چچی کے سہارے تھی، یا شاید کہہ لوں ان کے رحم و کرم پر۔ وہ ابا کی دوسری بیوی تھی اور میں ان کے لیے ابا کی پہلی بیوی کی ایک ناپسندیدہ نشانی تھی۔ ان کے گھر میں ہر سانس سزا لگتی تھی۔ چچی کے 2 بیٹے تھے، طارق اور عامر، جو مجھ سے بڑے تھے اور مجھے گھر میں پڑی کسی بیکار چیز سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے گھر میں میرا وجود صرف کام کاج کے لیے تھا۔ ہر غلطی پر کوڑے، ہر چپ پر تانا۔ میں خاموش رہتی، مگر میری کمر پر ان کے ہاتھوں کے نشان بولتے تھے۔ میں نے اسکول جانا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ چچی کہتی تھی، پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ تجھے کون سا کسی نواب نے بیاہ کر لے جانا ہے؟ بس گھر کے کام کر اور چپ کر کے پڑی رہ۔ میری دنیا اس گھر کی 4 دیواری، کچن کے دھوئیں اور اسٹور روم کی تاریکی تک محدود تھی، جہاں وہ مجھے اکثر بند کر دیتی تھی یا سزا دیتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ صبح مجھ سے چائے کا کپ گر گیا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ چچی کچن میں آئی، ان کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی۔ مر گئی؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ سارا دن مردات کی طرح پڑی رہتی ہے، کام کاج تجھ سے ہوتا نہیں۔ بات تیرا میرے سر پر ڈال گیا اس مصیبت کو۔ میں نے جلدی سے کپ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ چلائیں، رک جا، تجھے تو میں سیدھا کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے گئے۔ وہ پرانا کمرہ میری اذیت گاہ تھا۔ وہاں وہ لکڑی کا ڈنڈا پڑا تھا جسے وہ صرف میرے لیے استعمال کرتی تھی۔ آج بھی وہی مار پھر ملی۔ مارتے ہوئے وہ کہتی جا رہی تھی، تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، منحوس، تو بھی اسی پر گئی ہے۔ جب تک تو اس گھر میں ہے، میرا سکون برباد رہے گا۔ میں روتی رہی، مگر میری سسکیاں ان کے کہکوں میں دب گئیں۔ میری کمر پر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہ نشان اب ہفتوں میں نہیں جائیں گے۔ وہ مجھے مار مار کر تھک گئیں۔ تبھی ان کے بیٹے عامر کی آواز آئی، امی جی، چھوڑیں اس کو، ہمارے لیے کھانا نکالیں۔ چچی نے ڈنڈا وہیں پھینکا اور جاتے جاتے مجھے دھمکی دی، اگر کسی کو بتایا یا رونے کی آواز آئی تو اگلی بار زبان کھینچ لوں گی۔ میں گھنٹوں وہیں پڑی سسکتی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سب سو گئے ہیں، تب میں گھسٹتی ہوئی اپنے کمرے سے ملحقہ چھوٹے سے باتھ روم میں گھس گئی۔ یہ کمرہ بھی گھر کے پچھواڑے میں سب سے الگ تھلگ تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ٹوٹی ہوئی ٹائلوں والے فرش پر بیٹھ گئی۔ کمر پر اتنی جلن تھی کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے شاور کھولا اور ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر زخموں پر پانی پڑتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ میں رو رو کر مگ سے کمر کے زخموں پر ٹھنڈا پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پنکھا بند ہونے سے حبس بڑھ گیا، مگر ساتھ ہی کمرے میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک اترنے لگی، جیسے ہوا نہیں، کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے نل بند کر دیا، مگر پانی کے ٹپکنے کی آواز کے علاوہ مجھے کسی کی سانس لینے کی آواز آئی، ایک گہری منظم سانس۔ میں خوف سے سمٹ گئی۔ وہ سانس کی آواز قریب آتی گئی اور پھر کسی نے دھیرے سے کہا، کس نے تجھے تکلیف دی ہے؟ میں نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ نظر نہیں آیا، مگر پھر 2 نقطے، 2 سرخ انگارے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ان انگاروں کے نیچے ایک سایہ واضح ہونے لگا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، لمبا، اتنا لمبا کہ اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں سرخی اور چاندنی جیسی روشنی۔ میرا دل رک سا گیا۔
میں بول ہی نہ سکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک نیلی مدھم سے روشنی اس کی ہتھیلی سے نکلی، جس سے کمرہ ہلکا سا روشن ہو گیا۔ اب میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ انسان نہیں تھا۔ اس کے کان ہلکے سے نوکیلے تھے اور اس کی جلد چاند کی طرح سفید تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا جو زمین کو چھو رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید میں مر گئی ہوں، یا یہ کوئی خواب ہے، یا سارا دن خیالی دنیا میں رہ کر کسی خیال کا پتلا میرے سامنے آ گیا ہے۔ وہ لہجے میں ضبط لیے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کس نے تجھے تکلیف دی ہے؟ میں حیران تھی کہ کون تھا جسے میری اتنی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے بس سر جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چچی نے، جیسے روز مارتی ہیں۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرد مگر نرم لگ رہے تھے۔ اس نے میرے زخموں پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے برف نے جلی ہوئی کھال کو چھو لیا ہو، مگر اگلے ہی پل وہ جلتا ہوا زخم ٹھنڈا پڑ گیا۔ سارا درد، ساری جلن جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ میں نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب نرمی تھی۔ میں جن زادہ ہوں، مگر تجھے درد میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی آواز گہری اور گونجدار تھی، جیسے کسی کنویں سے آ رہی ہو۔ تیری قسمت نے تجھے انسانوں کے ظلم دیے، اب میں تجھے اپنا سایہ دوں گا۔ میں گھبرا گئی۔ جن زادہ؟ لفظ سن کر دہشت سے میرا پورا وجود کانپ گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر دیوار سے ٹکرا گئی۔ مگر میرا دل چاہا کہ پہلی بار کوئی تو ایسا ہے جو درد نہیں دے رہا، جو میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں وہ ہوں جسے تیرا درد یہاں کھینچ لایا ہے۔ میں تجھے اس تکلیف سے نکالنے آیا ہوں۔ اس نے میرے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے کوئی عجیب سا نقش بنایا، جیسے وہ ہوا میں کچھ لکھ رہا ہو۔ اس کی انگلیاں جہاں چھوتی وہاں نیلی روشنی کی ایک لکیر بن جاتی۔ مجھے لگا جیسے الفاظ ہوا میں گھل گئے ہوں۔ اس کی انگلیوں کا لمس برف سے بھی زیادہ سرد تھا، مگر اس میں ایسی راحت تھی جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر بولا، یہ میرا وعدہ ہے، اب کوئی تجھے نہیں مارے گا۔ میں تجھے اپنی امان میں لیتا ہوں۔ میں لرز اٹھی۔ دہشت اور ایک انجانی سکون کے ملے جلے احساس نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ امان؟ کیسی امان؟ مگر اس کے اگلے الفاظ نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تیرے زخموں پر میں نکاح لکھ چکا ہوں۔ میں لرز اٹھی۔ لفظ نکاح میرے کانوں میں گونجا تو کمر کے سارے نشان جیسے سہم گئے۔ میں نے چیخنا چاہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا نکاح؟ کون ہو تم؟ مگر میری زبان تالو سے چپک گئی۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ مسکرایا نہیں، بس مجھے دیکھتا رہا۔ پھر روشنی پھیل گئی، وہی نیلی روشنی جو پہلے صرف اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، اب میرے زخموں سے پھوٹنے لگی۔ کمرے کی دیواریں چمکنے لگی۔ باتھ روم کی ٹوٹی ہوئی ٹائلیں، زنگ آلود نل، سب اس نیلی روشنی میں نہا گئے۔ مجھے لگا جسے میں کہیں گر رہی ہوں، یا شاید ہوا میں اٹھ رہی ہوں۔ میرا سر چکرایا اور دنیا میری نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ اس کی وہی سرخ چمکتی آنکھیں تھیں، اور میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی، نکاح لکھ چکا ہوں۔ اور جب آنکھ کھلی تو میں ایک عجیب دنیا میں تھی۔ یہ وہ تاریک سیلا ہوا باتھ روم نہیں تھا، یہاں حبس اور غلاظت کی بو نہیں تھی۔ میری آنکھیں ایک نیلی دودھیا روشنی سے چندھیا گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر اٹھنے کی کوشش کی، اور پہلا احساس جو میرے ذہن پر بجلی بن کر گرا وہ یہ تھا کہ درد نہیں تھا۔ میری کمر جو کچھ دیر پہلے آگ میں جل رہی تھی، جہاں چچی کے ڈنڈے کے نشان گہرے ہو چکے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے کندھے کے اوپر سے ہاتھ پیچھے کیا۔ جلد بالکل ہموار تھی، ٹھنڈی اور پرسکون، جسے وہاں کبھی کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر اپنے پیروں کو جو کسی ٹھنڈے چمکدار فرش پر تھے۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے ارد گرد دیکھا۔ زمین چمکدار نیلے پتھروں کی بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے آسمان کو زمین پر بچھا دیا ہو۔ فضا میں سندل اور یاسمین کی ملی جلی خوشبو تیر رہی تھی، اور جب میں نے اوپر دیکھا تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا، مگر وہاں ایک نہیں 2 چاند جھول رہے تھے، ایک پورا چاندی جیسا روشن اور دوسرا اس سے تھوڑا چھوٹا، ہلکا سا سنہرا۔ ایک سایہ مجھ پر پڑا۔ میں نے گھبرا کر سامنے دیکھا۔ میں اٹھی تو دیکھا وہ جنزادہ میرے سامنے کھڑا ہے۔
लंबे काले कपड़ों में मलबूस। उसका कद आसमान को छूता लग रहा था। उसकी आंखों में वही सुर्खी, वही रोशनी थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजब सुकून था, जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। मैं खौफ से पीछे हटी। मेरा पैर फिसला, मगर मैं गिरी नहीं। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी मेरी चोटें कहाँ हैं? वो मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों की सुर्खी मद्धम नहीं पड़ी। ये मेरी दुनिया है, उसने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ हवा के झोंके जैसी नहीं थी, ये गहरी थी, जैसे ज़मीन के अंदर से आ रही हो। ये औध है जहाँ दुख नहीं, सिर्फ वादे रहते हैं। मैंने उलझन से उसे देखा। वादे? कैसे वादे? और मैं यहाँ कैसे हूँ? मुझे वापस जाना है, मुझे घर जाना है। चची चची मुझे ढूंढ रही होंगी, मैंने घबराहट में कहा, हालांकि मैं जानती थी मुझे कोई नहीं ढूंढेगा। वो हंसा नहीं, सिर्फ उसके होंठों का कोना हल्का सा मुड़ा। वापस? उसने सवाल दोहराया। वहाँ जहाँ तेरे जिस्म पर निशान बनाए जाते हैं। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी नज़रें इतनी गहरी थीं कि मुझे लगा वो मेरी रूह के अंदर तक देख रहा है। तू मेरी अमान में है, तेरे जख्मों से ही हमारा निकाह लिखा गया। मैं कांप गई। निकाह? फिर वही लफ्ज़। मेरे दिल में खौफ और अजब सी चाहत एक साथ उठी। खौफ इस बात का कि मैं गैर इंसानी मखलूक के सामने थी, उसकी दुनिया में, जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। और चाहत इस बात की कि शायद पहली बार कोई मेरी हिफाजत करना चाहता था। कोई था जिसने मेरे ज़ख्मों को देखा और उन्हें मिटाने की कोशिश की। मैंने ज़मीन पर निगाह डाली। मैं नंगे पाँव थी। जैसे ही मैंने खौफ और झिझक में पहला कदम उठाया, मेरे कदमों के नीचे नीली रोशनी दौड़ गई, जैसे ज़मीन ने मेरा लम्स पहचाना हो, जैसे ज़मीन मेरा नाम पुकार रही हो। मैंने जल्दी से दूसरा कदम उठाया, फिर वही रोशनी मेरे कदमों के नीचे एक दायरा बनाती गई। मैंने हैरत से जिनजादे की तरफ देखा। ये रोशनी, ये ज़मीन तेरा इस्तकबाल कर रही है, उसने सुकून से कहा। ये अपने नए मालिक को पहचान रही है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मालिक? कैसी मालिक? मैं मालिक नहीं हूँ। मैं सिर्फ सायरा हूँ। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए सुर्खी गहरी हुई। तो सायरा थी, उसने कहा। अब तो इस जहान का हिस्सा है, मेरी अमान का हिस्सा। उसने अपना सर्द हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक लम्हे के लिए झिझकी, मगर फिर मैंने अपना कांपता हुआ हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी थी, मगर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। चलो, वो मुझे उस नीली ज़मीन पर लेकर चल पड़ा। मैंने इर्द गिर्द देखा। दूर अजीब सी इमारतें थीं जो दरख्तों जैसी लगती थीं, मगर उनमें रोशनियां जल रही थीं। कुछ घर फ़ज़ा में तैरते हुए महसूस होते थे, जैसे बादलों पर बने हों। हमारे आसपास से कुछ साए गुजरे। वो जिन्नात थे। उनके कद लंबे थे। कुछ के चेहरे इंसानों जैसे थे, मगर उनकी आंखों में आग जलती थी। कुछ बिल्कुल धुएं की बने हुए थे। वो सब उसके गिर्द गुजरते तो नज़रें झुका लेते, जैसे वो उनका बादशाह हो। मुझे लगा वो सब जानते हैं मैं कौन हूँ। वो सब मुझे घूर रहे थे, हैरत से, खौफ से, या शायद नफरत से। मैं जिनजादे की इंसान दुल्हन थी। मैंने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि चच्ची के घर का खौफ इस दुनिया के खौफ से कितना छोटा था। वहाँ मुझे सिर्फ मार का डर था, यहाँ मुझे अपने रूह खो देने का डर लग रहा था। हम चलते रहे। वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो दो चांद आसमान पर एक ही जगह रुके हुए थे। यह जगह किसी बाग जैसी थी, मगर यहाँ फूल शीशे के थे जिनसे मौसीकी की आवाज़ आती थी, और दरख्तों के तने चांदी के थे जिन पर ज़मर्द के पत्ते थे। ये सब इतना खूबसूरत था कि खौफनाक लग रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो रुका नहीं। चलते चलते बोला, मैंने तुझे तेरी तकलीफ से निकाला है, क्या ये काफ़ी नहीं? मैंने कहा, मगर तुमने निकाह का कहा। वो कैसा निकाह था? वो रुका और मेरी तरफ पूरा मुड़ा। उसकी सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो निकाह जो इंसानों की दुनिया में नहीं होता, वो निकाह जो रूह से किया जाता है, जिस्म से नहीं। वो निकाह जो वादे पर कायम होता है, गवाहों पर नहीं। तेरे हर जख्म पर मेरा नाम लिखा गया, तेरी हर आह मेरा अहद बनी। जब तक तू मेरी अमान में है, तुझे कोई इंसान छू नहीं सकता। मैंने कांपते हुए पूछा, और अगर मैं तुम्हारी अमान में ना रहना चाहूँ तो? उसकी आंखों की रोशनी तेज हो गई, जैसे दो अंगारे भड़क उठे हों। तुम रहोगी, उसने इतने यकीन से कहा कि मेरे पास मजीद सवाल करने की हिम्मत न रही। रात हुई तो वो मुझे एक शीशे के महल में ले गया। मैंने कहा, रात हुई, मगर वहाँ अंधेरा नहीं हुआ।
बस वो 2 चांद पहले से ज़्यादा रोशन हो गए और आसमान का नीला रंग गहरा होकर स्याही माइल हो गया। वो महल ज़मीन पर नहीं था, वो हवा में मुअल्लक था। 2 बहुत बड़े कदीम दरख्तों के दरमियान रेशमी धागों जैसे पुलों से बंधा हुआ था। हम एक चमकते हुए पुल से गुजरे। हवा में खुशबू तेज़ हो गई। महल की दीवारें शफाफ शीशे की थीं, मगर जब मैंने उन पर अपना अक्स देखने की कोशिश की तो मुझे अपनी शक्ल नज़र नहीं आई। उन दीवारों पर, उन चमकदार आईनों पर बाहर के सितारे और कहकशाएं गर्दिश करती नजर आ रही थी, और महल के बीचों बीच एक नीला चश्मा था जिसे पानी नहीं बल्कि गाढ़ी नीली रोशनी बह रही थी, जो फर्श पर फैलकर सारे महल को रोशन कर रही थी। मैं उस मंजर में खो गई। ये चच्ची के घर का वो गलीज स्टोर रूम नहीं था, ये वो टूटी हुई टाइलों वाला बाथरूम नहीं था, ये जन्नत थी, या शायद जन्नत का धोखा। मैं उस नीले चश्मे के पास खड़ी हो गई। उसकी ठंडक मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या मैं यहाँ हमेशा ऐसे ही रहूंगी? महफूज, आखिरी लफ्ज़ मेरे मुंह से खुद निकला था। वो मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। उसकी मुस्कुराहट भी अजीब थी, इंसानों जैसी नहीं। उसमें खुशी से ज़्यादा मलकियत का एहसास था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि मुझे उसके वजूद की सर्दी महसूस होने लगी। जब तक तेरा दिल मुझसे डरता नहीं। उसकी आवाज़ सरगोशी बन गई। अगर कभी तू डर गई तो ये दुनिया तुझे कैद कर लेगी। मैंने उलझन से उसे देखा। डर गई? मैं तो पहले ही तुमसे डर रही हूँ। वो मेरे सामने खड़ा था, मुझसे एक हाथ के फासले पर, मगर लगता था मीलों दूर है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसके सुर्ख आंखों में अब कोई और जज्बा था जिसे मैं पहचान नहीं सकी। ये डर नहीं है, ये हैरत है। तू अभी इस दुनिया से मुझसे हैरान है। जिस दिन तूने मुझे एक बला समझा, जिस दिन तूने मेरी सामान को कैद समझा, जिस दिन तेरे दिल में मेरे लिए सच्चा खौफ बैठ गया, उस दिन ये दुनिया, ये नीली रोशनी, ये चमकते पत्थर, ये सब तेरे लिए जंजीर बन जाएंगे। फिर तू वापस जा नहीं सकेगी। मेरे दिल ने एक धड़कन छोड़ी। वापस? मैंने लरसी हुई आवाज़ में पूछा। क्या मैं अब वापस जा सकती हूँ? उसने फिर वही सर्द मुस्कुराहट दी। अभी? हाँ, मगर तुम जाना नहीं चाहोगी। मैंने खामोशी से उसका चेहरा देखा। उसके लहजे में सच्चाई थी, मगर उसके पीछे कोई गहरा राज था, एक सदियों पुराना राज। उसने कहा था, अगर मैं डर गई तो वापस नहीं जा सकूंगी। इसका मतलब था कि अभी एक रास्ता था। एक लम्हे के लिए चच्ची का चेहरा, उनका डंडा, उनकी बेटों की नफरत भरी निगाहें, सब मेरी आंखों के सामने घूम गया। क्या मैं इस दुनिया में वापस जाना चाहती थी, या उस अजीब खूबसूरत मगर पुरस्कार कैद में रहना चाहती थी? मेरी किस्मत एक बाथरूम की तारीकी से निकलकर 2 चांदों की रोशनी में आ गई थी, मगर मुझे एहसास हो रहा था कि ये रोशनी, ये आज़ादी, ये नया जन्म, सब कुछ शर्तिया था। ये खूबसूरत जाल था और मैं उसमें फंस चुकी थी, या शायद खुद ही फंसना चाहती थी। मैंने उस जिनजादे की सुर्ख आंखों में देखा, जो पुरसुकून थी, जैसे वो मेरे अंदर चलने वाले तूफान को पड़ चुका हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर्द हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। इस बार झिझक कम थी, शायद इसलिए कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, या शायद इसलिए कि उसके सर्द लम्स ने मेरे अंदर के खौफ को वक्ती तौर पर सुला दिया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, इस दुनिया के कुछ उसूल हैं। पहला उसूल तुम जान चुकी हो, खौफ नहीं। दूसरा उसूल, इस दुनिया से बाहर की दुनिया को याद मत करना। वो दुनिया जहर है और ये दुनिया उसका इलाज। जब तक तुम इलाज को याद रखोगी तो महफूज रहोगी। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे उसकी बात समझ रही हूँ, हालांकि मेरा दिल कह रहा था कि ये इलाज नहीं, ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकली है, एक तकलीफ से दूसरी, ज़्यादा खूबसूरत तकलीफ की तरफ। चंद दिन वहाँ गुजरे, या शायद कई हफ्ते, मुझे वक्त का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था। इस दुनिया में ओद में सूरज नहीं निकलता था, ना ही रात होती थी। बस वो 2 चांद आसमान पर अपनी जगह बदलते रहते। कभी एक की रोशनी तेज़ हो जाती तो दूसरे की मध्यम, और कभी दोनों मिलकर ऐसे नीली रोशनी बखेरते कि शीशे के महल की दीवारें भी सितारों की तरह चमकने लगती। मुझे न भूख लगती थी न प्यास। ऐसा लगता था जैसे यहाँ की हवा ही मेरी खुराक थी, वो खुशबू जो फ़ज़ा में हर वक्त रची बसी रहती। जिनजादे ने मुझे उस महल में एक कमरा दिया था जो सिर्फ मेरा था। उसकी दीवारें भी शफाफ थी, मगर जब मैं अंदर होती तो वो धुंधली हो जाती। बाहर से कोई मुझे नहीं देख सकता था। वहाँ एक बिस्तर था जो बादलों जैसा नरम था, और एक छोटा सा चश्मा जिसका पानी पीने के लिए नहीं था, बल्कि जब मैं उसमें देखती तो मुझे अपने ज़ख्म याद नहीं आते थे। मैं चच्ची के जुल्म भूल गई, और शायद चच्ची को भी भूल गई थी।
میرے ذہن سے وہ غلیظ جرم، وہ ڈنڈے کی جلن، وہ روز روز کی ذلت سب دھندلانے لگی تھی۔ میری کبھی واپس جانے کی خواہش نہ ہوئی تھی، اور نہ یہ سوچنے کی کہ وہاں کے حالات کیسے ہوں گے۔ کیا چچی نے مجھے ڈھونڈا ہوگا؟ کیا انہیں فکر ہوئی ہوگی؟ نہیں، یہ سوچتے ہی مجھے ہنسی آ جاتی۔ وہ کیوں فکر کرتی؟ وہ تو شاید شکر کر رہی ہوں گی کہ ایک بوجھ ان کے سر سے ٹل گیا۔ میں نے اس نئی دنیا کو قبول کر لیا تھا، یا شاید اس دنیا نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ وہ میرے لیے نرم تھا، میرا خیال رکھتا تھا۔ وہ میرے لیے عجیب سے لباس لاتا جو ریشم جیسے نہیں تھے، وہ روشنی کے بنے ہوئے لگتے تھے۔ جب میں انہیں پہنتی تو میرا جسم ہلکا پھلکا محسوس ہوتا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، کبھی کبھی گھنٹوں خاموش بیٹھا ان دو چاندوں کو دیکھتا رہتا، اور میں اسے دیکھتی رہتی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پرسکون رہتا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی مجھے ہمیشہ بے چین رکھتی تھی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم مجھے ہمیشہ تم کہہ کر بلاتے ہو، میں تمہیں کیا کہوں؟ وہ میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے میں نے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا ہو جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ نام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں سائرہ۔ اس نے پہلی بار میرا نام لیا تھا، اور اس کی آواز میں میرا نام بہت عجیب لگا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے عہد ہوتے ہیں، ہماری پہچان ہماری طاقت سے ہوتی ہے، ناموں سے نہیں۔ تم مجھے میرا عہد کہہ سکتی ہو، یا میری امان۔ میں نے الجھن سے کہا، مگر یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، وہی سرد مسکراہٹ۔ تو پھر مجھے کچھ مت کہو، بس یہ جان لو کہ میں یہاں ہوں، ہمیشہ۔ اس کی اس بات نے مجھے سکون دینے کی بجائے کنجانی قید کا احساس دلایا۔ وہ ہمیشہ یہاں رہے گا، اور شاید میں بھی۔ میں نے اس سے اس دنیا کے بارے میں پوچھا، یہ اوت کیا ہے؟ کیا یہاں صرف تم رہتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہاں بہت سی مخلوقات ہیں، یہ جنوں کی پرانی دنیاؤں میں سے ایک ہے، مگر یہاں سب میرے تابع ہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ تم ان سب کے بادشاہ ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ بادشاہت انسانوں کا شوق ہے، میں اس دنیا کا محافظ ہوں۔ یہاں وہ رہتے ہیں جنہیں انسانوں کی دنیا راس نہیں آتی، یا جنہیں انسانوں کی دنیا سے نکالا جاتا ہے۔ میں نے ان مخلوقات کو دیکھا تھا، جب کبھی وہ مجھے محل سے باہر ان عجیب چاندی کے درختوں والے باغوں میں لے کر جاتا تو مجھے سائے نظر آتے، کچھ دھوئیں کے بنے ہوئے، جن کی آنکھیں آنکھ کے انگاروں جیسی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر رک جاتے، نظریں جھکا لیتے اور تیزی سے گزر جاتے۔ کچھ عجیب جانور تھے جو ہرن جیسے لگتے تھے، مگر ان کے پر تھے۔ وہ شیشے کے پھولوں کا رس پیتے تھے، سب اس سے خوف زدہ رہتے، اس کا احترام کرتے تھے، اور وہ سب مجھے بھی گھورتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت ہوتی تھی، کچھ کی آنکھوں میں نفرت تھی جو وہ چھپانے کی کوشش کرتے۔ وہ ایک انسان کو اپنے محافظ کے اتنے قریب دیکھ کر خوش نہیں تھے۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں اس دنیا میں بھی اجنبی ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے چچی کے گھر میں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں مجھے مار پڑتی تھی اور یہاں میری حفاظت کی جا رہی تھی، مگر دونوں جگہ میں تھی، ایک قیدی ہی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ جنزادہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ نرم تھا، خیال رکھتا، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں وہی سرخی لوٹ آتی، جیسے کچھ چھپاتا ہو، جیسے کوئی پرانا درد، کوئی پرانا غصہ اس کے اندر ابل رہا ہو۔ ایک بار ہم اس نیلے چشمے کے پاس بیٹھے تھے جو محل کے بیچوں بیچ تھا۔ روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں اچانک بھڑک اٹھی۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، اس کے قدموں کے نیچے نیلی روشنی اب سرخ ہونے لگی تھی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ رکا اور میری طرف پیٹ کر لی۔ کچھ نہیں، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ اس دنیا کی یادیں بہت پرانی ہیں، اور کچھ یادیں تکلیف دیتی ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے؟ میں سمجھی تھی تم بہت طاقتور ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی آنکھوں کی سرخی اب بھی گہری تھی۔ طاقت درد کو ختم نہیں کرتی سائرہ، وہ صرف درد کو چھپانے کا ہنر دیتی ہے۔ انسانوں کی دنیا نے صرف تمہیں زخم نہیں دیے، انہوں نے ہمیں بھی بہت زخم دیے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیسے زخم؟ وہ میرے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، ایک گہری اداسی تھی۔ تم انسان، تم محبت بھی شدت سے کرتے ہو اور نفرت بھی۔ تم بھول جاتے ہو مگر ہم نہیں بھولتے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، ہم نہیں بھولتے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، تم بھی بھول رہی ہو، تم اس عورت کو بھول رہی ہو جس نے تمہاری کمر پر نشان ڈالے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، میں بھولنا چاہتی ہوں، وہ جگہ درد کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اس نے کہا، یہی انسان کی کمزوری ہے، تم بھول جاتے ہو اور پھر وہی غلطی دہراتے ہو۔ میں نے تمہیں وہاں سے اس لیے نہیں نکالا کہ تم بھول جاؤ، میں نے تمہیں اس لیے نکالا ہے کہ تم یاد رکھو۔
میں نے الجھن سے اسے دیکھا۔ کیا یاد رکھوں؟ یہی کہ انسان کی دنیا کیسی ہے، یہی کہ ان کی محبت اور نفرت دونوں کھوکھلی ہیں، تاکہ تم کبھی واپس جانے کا نہ سوچو۔ اس کے آخری جملے میں ایک حکم تھا، ایک تنبیہ۔ میرا دل دھڑک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میرے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال آ سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ نظر رکھتا ہے۔ وہ نرم اب بھی تھا، مگر اس کی نرمی میں اب ملکیت کا احساس زیادہ تھا۔ وہ میرے پاس زیادہ وقت گزارنے لگا۔ وہ مجھے کہانیاں سناتا، مگر وہ کہانیاں انسانوں کی نہیں ہوتی، وہ ستاروں کی، پرانی دنیاؤں کی اور ان جنوں کی ہوتی جنہوں نے انسانوں سے محبت کی اور تباہ ہو گئے۔ ہر کہانی کا انجام برا ہوتا، ہر کہانی میں انسان دھوکہ دیتا اور جن تباہ ہو جاتا۔ میں اس کی کہانیاں سنتی اور میرے دل میں خوف بیٹھنے لگتا۔ یہ وہ خوف نہیں تھا جس سے اس نے مجھے منع کیا تھا، یہ گہرا الگ خوف تھا کہ شاید میں بھی ان کہانیوں کا حصہ بن رہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہر انسان برا ہوتا ہے؟ کیا تمہاری دنیا میں سب اچھے ہیں؟ وہ ہنس پڑا، وہی سرد ہنسی۔ اچھا اور برا انسانوں کی تقسیم ہے، ہمارے ہاں صرف طاقتور اور کمزور ہوتے ہیں۔ میں طاقتور ہوں، اس لیے میں تمہیں امان دے سکتا ہوں۔ وہ عورت جو تمہیں مارتی تھی وہ تم سے طاقتور تھی، اس لیے وہ تم پر ظلم کرتی تھی۔ دنیا کا اصول یہی ہے۔ میں نے کہا، مگر تم مجھ پر ظلم نہیں کرتے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی سرخ آنکھیں چمکی۔ کیونکہ تم میری ہو، تم میری امان میں ہو۔ جو چیز میری ہوتی ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اسے توڑتا نہیں۔ اس کی یہ بات مجھے کسی پنجرے کا احساس دلاتی تھی۔ میں اس کی چیز تھی، اس کی ملکیت۔ چچی کے گھر میں ایک بوجھ تھی، یہاں میں ایک ملکیت تھی۔ میری حیثیت اب بھی ایک انسان کی نہیں تھی۔ چند دن مزید گزرے، یا شاید چند مہینے، مجھے اب سچ میں وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا۔ میں اس شیشے کے محل کی عادی ہو چکی تھی، ان دو چاندوں کی اور اس کی سرد موجودگی کی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہی میری زندگی ہے، زخموں سے پاک، درد سے پاک، مگر آزادی سے بھی پاک۔ مگر ایک رات، یا شاید دن، جب دونوں چاند آسمان پر برابر چمک رہے تھے، میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ وہ اکیلا کھڑا تھا اور اس کے سامنے ایک سایہ تھا، ایک دوسرا جن جو اس سے بھی زیادہ تاریک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، یا شاید بحث کر رہے تھے۔ میں دور تھی، مگر جنزادے کی آواز مجھ تک آ رہی تھی۔ وہ غصے میں تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، وہ میری امان میں ہے۔ دوسرا سایہ ہنسا، اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے شیشہ ٹوٹ رہا ہو۔ امان یا قید؟ تم کب تک اسے چھپاؤ گے؟ بادشاہ، انسان کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے، تم نے قانون توڑا ہے۔ جنزادے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک نیلی بجلی اس کے ہاتھ سے نکلی جو سائے کو لگی۔ سایہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اسے بادشاہ مت کہنا۔ میں یہ سن کر کانپ گئی۔ میں نے جلدی سے خود کو چھپا لیا۔ وہ قانون توڑنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا مجھے یہاں لا کر اس نے کوئی قانون توڑا تھا؟ کیا میں یہاں محفوظ نہیں تھی؟ جب وہ محل میں واپس آیا تو وہ پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سرخی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے سب سن لیا ہے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بس میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی اس کے الفاظ سے زیادہ خوفناک تھی۔ وہ کچھ چھپا رہا تھا، کوئی بہت گہرا راز جو صرف اس کی آنکھوں کی سرخی میں نظر آتا تھا۔ اور آج میں نے اس راز کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ چچی کی مار سے بڑا خطرہ اب میرے سامنے تھا، اور یہ خطرہ اس جنزادے کی اپنی دنیا سے تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے سب سن لیا ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں جو پرسکون نہیں تھی بلکہ آگ کی طرح دہک رہی تھیں، مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ چھپا رہا تھا، کوئی بہت گہرا راز، اور آج میں نے اس راز کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ مجھے اس کے وجود کی سردی کے ساتھ ساتھ ایک انجانی تپش بھی محسوس ہوئی، جیسے اس کا غصہ اس کے جسم کو جلا رہا ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی خاموشی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھا، وہ کون تھا؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ قانون، بادشاہ۔ میری آواز کانپ رہی تھی اور میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ جنزادے نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں کی سرخی ایک لمحے کے لیے گہری ہوئی۔ وہ بولا، اس دنیا کے کچھ راز ہیں سائرہ، جنہیں نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ تم میری امان میں ہو، یہ کافی نہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، آنسو میری آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی۔ اس نے کہا، تم نے قانون توڑا ہے، اس کا مطلب ہے
میں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ اس کی آواز اب سرد ہو گئی۔ اس میں وہ نرمی نہیں تھی جو میں پچھلے کئی دنوں سے محسوس کر رہی تھی۔ محفوظ؟ اس نے میرا لفظ دہرایا۔ تم اس دنیا میں صرف تب تک محفوظ ہو جب تک تم میرے سائے میں ہو۔ وہ جو آیا تھا وہ صرف ایک یاد دہانی تھا کہ میری امان سے باہر صرف اندھیرا ہے، اسے بھول جاؤ۔ میں نے کہا، کیسے بھول جاؤں؟ وہ تمہیں بادشاہ کہہ رہا تھا، تم نے غصے میں اسے مارا، تم کیا چھپا رہے ہو؟ وہ ایک قدم اور قریب آیا، اس کا چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔ چھپا رہا ہوں؟ ہاں، چھپا رہا ہوں۔ یہ دنیا، یہ عہد، یہ میری ملکیت ہے، اور تم بھی میری ملکیت ہو، اور میری چیزوں پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ اس کے لہجے میں ایسی حتمیت تھی کہ میں سہم گئی۔ یہ وہ جن زیادہ نہیں تھا جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا، یہ کوئی اور تھا، کوئی طاقتور، غصیلا اور قابض وجود۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر محل کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے نیلی روشنی ایک لمحے کے لیے سرخ ہو کر بجھ گئی۔ میں کانپتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہی شیشے کی دیواریں، وہی 2 چاندوں کی روشنی، مگر آج یہ سب مجھے خوبصورت پنجرہ لگ رہا تھا۔ وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، قانون توڑا ہے، انسان کی خوشبو کب تک چھپاؤ گے؟ اس کا مطلب تھا کہ میرا یہاں ہونا غلط تھا، غیر قانونی تھا۔ وہ مجھے چھپا رہا تھا، اور وہ بادشاہ تھا۔ اس نے سائے کو منع کیا تھا کہ اسے بادشاہ نہ کہے، مگر اس کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں کس کے ساتھ پھنس گئی تھی؟ کیا یہ صرف ایک جن زادہ تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ؟ مجھے پہلی بار چچی کے گھر کی یاد آئی۔ عجیب بات تھی، مجھے مار کی یاد نہیں آئی، مجھے اس گھر کی بوسیدگی، اس کی سادگی کی یاد آئی۔ وہاں خطرہ معلوم تھا، چچی کا غصہ، ان کا ڈنڈا، وہ ایک معلوم دشمن تھا۔ یہاں اس چمکتی دنیا میں دشمن نامعلوم تھا، اس کے قوانین نامعلوم تھے، اور میرا محافظ خود سب سے بڑا راز تھا۔ مجھے لگا میں ایک دلدل میں پھنس رہی ہوں، ایک نیلی روشنی کی دلدل میں جو باہر سے خوبصورت مگر اندر سے جان لیوا تھی۔ میں نے کئی دن یا شاید کئی ہفتے اسی خوف میں گزارے۔ مجھے اب وقت کا کوئی اندازہ نہیں رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس سے پوچھوں، مگر اس دن کی اس دہکتی آنکھیں مجھے یاد آ جاتی تو میری ہمت جواب دی جاتی۔ وہ میرے پاس آتا، وہی نرمی دکھانے کی کوشش کرتا، مگر اب میں اس کی نرمی کے پیچھے چھپی ملکیت کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس کی نرمی اب مجھے مرہم نہیں، ایک زنجیر لگتی تھی۔ وہ میرے لیے پھل لاتا جو شیشے کے تھے، اور ان کا ذائقہ روشنی جیسا تھا، مگر مجھے ان سے کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ میرے اندر ایک بے چینی بڑھ رہی تھی، واپس جانے کی بے چینی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ واپس جانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مگر پھر بھی ایک رات جب دونوں چاند آسمان پر بالکل ساکت تھے، اور ان کی روشنی نیلے چشمے پر پڑ کر پورے محل میں عجیب سے سائے بنا رہی تھی، میں نے اسے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے لگا اگر میں نے آج نہیں پوچھا تو میں اس گھٹن سے مر جاؤں گی۔ وہ چشمے کے پاس کھڑا تھا، میری طرف پیٹھ کیے، آسمان کو گھور رہا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے سیاہ لباس پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ اس نیلی روشنی میں کسی قدیم بت جیسا لگ رہا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گئی، وہ میرے قدموں کی آہٹ سے ہی مڑ گیا۔ اس کی آنکھیں آج پرسکون تھیں، مگر سرد، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں کیا پوچھنے والی ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا، اور پھر میں نے پوچھ ہی لیا، اگر میں واپس جانا چاہوں تو؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، یا جیسے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ اس کے ارد گرد کی ہوا جیسے جم سی گئی، چشمے سے آتی موسیقی کی آواز بند ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر میری طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرخی نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل گہری سیاہی تھی، جیسے 2 چاندوں کی روشنی ان میں جذب ہو گئی ہو۔ واپس؟ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ مجھے اپنے پیروں کے نیچے کی نیلی زمین برف جیسی لگی۔ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے ہمت کی، میری آواز کانپ رہی تھی، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ ہاں، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ اس دن وہ جو آیا تھا، مجھے لگتا ہے میں یہاں محفوظ نہیں ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی بھی سرد تھی، اس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک طنز تھا۔ واپس؟ کہاں واپس؟ اس گھر میں جہاں تمہاری کمر پر روز نئے نشان بنتے تھے، اس دنیا میں جہاں تمہاری چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا، وہ دنیا جیسی بھی تھی، میری تھی، وہاں کے خطرے معلوم تھے، وہاں میں انسان تھی۔ یہاں مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تم کون ہو، بادشاہ ہو، محافظ ہو، یا قید کرنے والے ہو۔ وہ میرے قریب آیا، بالکل میرے سامنے کھڑا ہو گیا،
اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ دنیا تجھے صرف زخم دے سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تیرے زخموں سے تیرا نصیب بدل دیا ہے، میں نے تجھے اس غلاظت سے نکالا ہے اور تم واپس جانا چاہتی ہو، تم احسان فراموش ہو۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ احسان نہیں ہے، یہ قید ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ اگر میں ڈر گئی تو یہ دنیا مجھے قید کر لے گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، میں ڈر رہی ہوں، میں تم سے ڈر رہی ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں، وہ دہکتے ہوئے انگارے بن گئی۔ ڈر؟ تم مجھ سے ڈر رہی ہو، جس نے تمہیں پناہ دی، جس نے تمہارے زخموں کو بھرا؟ تم احسان فراموش ہو۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی، مگر اس کے سرد ہاتھ سے مجھے درد نہیں ہوا، صرف ایک ٹھنڈک میرے رگوں میں اتری۔ اس نے مجھے جھنجھوڑا، اب تم واپس نہیں جا سکتی، کبھی نہیں۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں جا سکتی؟ تم مجھے زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی، اداس اور خوفناک۔ زبردستی؟ سائرہ، تم ابھی تک سمجھی نہیں، تم اب انسانوں کی دنیا کے لیے نہیں بنی ہو، تم وہاں جا ہی نہیں سکتی۔ اب تو انسان نہیں رہی، تو میری دنیا کا حصہ ہے۔ میری سانس رک گئی۔ کیا مطلب؟ میں انسان نہیں رہی؟ میں نے گھبرا کر خود کو دیکھا، میں تو ویسے ہی تھی، میرا وہی لباس تھا جو روشنی کا بنا ہوا تھا، میرے وہی ہاتھ پاؤں تھے۔ میں نے کہا، میں انسان ہوں، میرا نام سائرہ ہے، میں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر اٹھایا۔ ان دو چاندوں کی روشنی میں دیکھو، اس نے کہا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، میری انگلیاں ویسی ہی تھیں، مگر ان کے کناروں پر ناخنوں کے آس پاس ایک ہلکی سی نیلی چمک تھی، ویسی ہی چمک جیسے اس نیلی زمین سے نکلتی تھی، ویسی ہی چمک جیسے اس کے ہاتھوں سے نکلی تھی جب اس نے میرے زخم ٹھیک کیے تھے۔ میں نے گھبرا کر دوسرا ہاتھ دیکھا، وہاں بھی وہی روشنی تھی، میرے جسم پر جنوں کی روشنی تھی۔ میں نے خوف سے چیخنا چاہا، یہ کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے سکون سے کہا، یہ میری امان کی مہر ہے، میں نے تمہیں اپنی امان دی ہے، اور میری امان کا مطلب ہے کہ میرا حصہ بن جانا۔ جب میں نے تیرے زخموں پر نکاح لکھا تھا تو میں نے صرف الفاظ نہیں لکھے تھے، میں نے اپنا لہو، اپنی روشنی تیری روح میں شامل کر دی تھی۔ تم اب آدھی اس دنیا کی ہو، تم انسانوں کی دنیا میں جاؤ گی تو جل جاؤ گی، ان کی دھوپ تمہیں پگھلا دے گی، تم صرف اسی نیلی روشنی میں زندہ رہ سکتی ہو، تم صرف میرے پاس رہ سکتی ہو۔ میں بے یقینی میں اپنا ہاتھ دیکھتی رہی جو نیلی روشنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے اسے چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ روشنی میری جلد کے اندر سے آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں سچ میں بدل چکی تھی، میں اب انسان نہیں تھی، اور تب مجھے احساس ہوا وہ مجھے صرف اپنی طاقت سے قید نہیں کیے ہوئے تھا، اس نے مجھے جسمانی طور پر بدل دیا تھا۔ میں اب اس دنیا کا، اس عورت کا حصہ تھی، میں اب صرف اس کی نہیں، اس کی دنیا کی بھی قیدی بن چکی تھی۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس نیلے چشمے کا پانی میرے اندر جم گیا ہے۔ میری سانس رک گئی، میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان انگلیوں کو جن سے چچے کے گھر کے برتن مانجتے مانجتے گٹھے پڑ گئے تھے۔ اب ان کے کناروں پر نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ میری نہیں تھی، یہ اس دنیا کی روشنی تھی، یہ اس جنزادے کی ملکیت کی مہر تھی۔ میں نے خوف سے اپنے ہاتھ جھٹکے، انہیں اپنے لباس پر رگڑا، جیسے یہ کوئی گندگی ہو جو صاف ہو جائے گی، مگر وہ روشنی، وہ نیلی چمک، وہ میری جلد کے اندر سے آ رہی تھی، میرے خون کا حصہ بن چکی تھی۔ میں نے چیخ ماری، ایک بے آواز چیخ جو میرے حلق میں ہی گھٹ گئی۔ یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، اب ان میں گہرا پرسکون اطمینان تھا، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو جال میں مکمل طور پر پھنسا کر دیکھتا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے میرے زخموں کا علاج نہیں کیا، تم نے انہیں زہر دیا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا۔ دھوکہ؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا سائرہ، میں نے تمہیں سچ بتایا تھا، میں نے کہا تھا میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں، یہ میری امان ہے، میں نے تمہیں درد سے نکالا اور ایک ایسی زندگی دی جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا یہ دھوکہ ہے؟ میں نے چیختے ہوئے کہا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، تم نے میرا جسم بدل دیا، میری روح بدل دی ہے، میں اب انسان نہیں رہی، میں کیا بن گئی ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا،
تم میری بن گئی ہو، تم وہ بن گئی ہو جسے اب کوئی انسان تکلیف نہیں دے سکتا، جسے اب کوئی دوسرا جن چرا نہیں سکتا۔ تم موت کا حصہ ہو، اس نیلی زمین کا، ان دو چاندوں کا اور میرا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے اور اس نیلی روشنی میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ نہیں، میں یہ نہیں مانتی، میں واپس جاؤں گی، میں اسی دنیا میں واپس جاؤں گی، چاہے وہاں میرے لیے صرف درد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ درد میرا تھا، یہ سکون میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے۔ میں پلٹی اور بھاگی، میں اس شیشے کے محل سے باہر بھاگی۔ اس چمکتے ہوئے پل پر میرے قدموں سے نیلی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس میں بھاگ رہی تھی۔ میں اس سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اس کی سرخ آنکھوں سے، اس کی ٹھنڈی آواز سے اور اس سچائی سے کہ میں بدل چکی ہوں۔ میں ان چاندی کے درختوں والے باغ میں آ گئی۔ شیشے کے پھول میرے پیروں سے ٹکرا کر موسیقی بکھیر رہے تھے، مگر اب وہ موسیقی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ مجھے زنجیروں کی چھنکار لگ رہی تھی۔ میں بھاگتی رہی، میرے ذہن میں اس کی وہ بات گونج رہی تھی، اگر کبھی تو ڈر گئی تو یہ دنیا تجھے قید کر لے گی۔ میں نے چیخ کر کہا، ہاں، میں ڈر گئی ہوں، میں تم سے ڈر رہی ہوں، میں اس دنیا سے ڈر رہی ہوں، مجھے جانے دو۔ میں بھاگتے بھاگتے رک گئی۔ میرے سامنے ایک دھندلی سی دیوار تھی، یہ شیشے کی نہیں تھی، یہ ہوا کی بنی لگتی تھی، جس میں ستارے گردش کر رہے تھے۔ یہ اس دنیا کی حد تھی، اوت کا کنارہ۔ میں نے اس پر ہاتھ مارا، وہ ٹھنڈی اور ٹھوس تھی۔ میں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے جانے دو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں نے اس جنزادے کو پکارا، تم نے مجھے قید کر لیا ہے، تم جھوٹے ہو۔ جیسی میں نے یہ کہا، میرے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ وہ نیلی روشنی جو ہمیشہ پرسکون رہتی تھی، اب تیز اور چبھنے والی ہو گئی۔ آسمان پر وہ دو چاند اب خوبصورت نہیں لگ رہے تھے، وہ دو بڑی آنکھوں کی طرح مجھے گھور رہے تھے۔ چاندی کے درختوں کے تنے کالے پڑنے لگے اور شیشے کے پھولوں سے موسیقی نہیں، ایک تیز سیٹی جیسی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی درد سے چیخ رہا ہو۔ فضا میں جو سندل اور یاسمین کی خوشبو تھی، وہ اب جلتے ہوئے گوشت کی بدبو میں بدل گئی۔ میں نے خوف سے پیچھے دیکھا، وہ سائے، وہ جنات جو پہلے مجھ سے نظریں چرا کر گزر جاتے تھے، اب درختوں کے پیچھے سے نکل کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب حیرت نہیں، بھوک تھی، اور ان کے چہرے اب انسانوں جیسے نہیں بلکہ خوفناک درندوں جیسے لگ رہے تھے۔ وہ سب میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، وہی شیشہ ٹوٹنے جیسے ہنسی۔ مجھے یاد آیا، اس نے کہا تھا یہ دنیا تجھے قید کر لے گی۔ یہ ہو رہا تھا، یہ خوبصورت دنیا اب اپنا اصلی خوفناک چہرہ دکھا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پھر اس دیوار پر ہاتھ مارے، مگر وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ میں اب پھنس گئی تھی۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا، سائرہ۔ وہی گہری سرد آواز میرے بالکل پیچھے سے آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، مجھ سے چند قدم دور۔ وہ بھاگا نہیں تھا، وہ میرے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ بس وہاں موجود تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے وہی ہو۔ اس کی سرخ آنکھیں اس بدلتی ہوئی خوفناک دنیا میں سکون سے چمک رہی تھیں۔ تم نے خوف کو چن لیا، تم نے اس دنیا کو، میری امان کو رد کر دیا۔ اب یہ دنیا تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گی۔ میں روتے ہوئے زمین پر گر گئی۔ میں نے کہا، یہ کیسی امان ہے جو قید بن جاتی ہے، یہ کیسی محبت ہے جو ملکیت بن جاتی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ میرے قریب آیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سرد ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے خوف سے خود کو پیچھے گھسیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی آئی، وہی اداسی جو میں نے اس دن دیکھی تھی جب اس نے کہا تھا کہ طاقت درد کو ختم نہیں کرتی۔ اس نے کہا، تم پوچھتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے تم میں وہ درد دیکھا تھا جو میرے جیسا تھا۔ صدیاں ہو گئیں، میں نے اتنا خالص درد کسی انسان میں نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے زخم وہ صرف جسم پر نہیں تھے، وہ تمہاری روح پر تھے۔ چچی کے ڈنڈے صرف نشان نہیں ڈال رہے تھے، وہ تمہاری انسانیت کو کھا رہے تھے۔ انسانوں کی دنیا تمہاری جیسے روحوں کے لائق نہیں ہے، وہ انہیں توڑ دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں ٹوٹنے سے بچایا ہے۔ میں نے کہا، بچایا نہیں ہے، تم نے مجھے توڑ کر اپنی مرضی سے جوڑ لیا ہے، تم نے مجھے ایک چیز بنا دیا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں نے تمہیں وہ بنایا ہے جو میں ہوں، میری دنیا کا حصہ۔ تم اب کمزور نہیں ہو، تم اب انسان نہیں ہو، تم اس دنیا کی مخلوق ہو، میری مخلوق۔ اس نے میری ٹھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اوپر کیا، اس کی گرفت سخت تھی، اس نے مجھے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کیا۔ دیکھو سائرہ، تم نے میری امان کو رد کیا، مگر تم میری ذات کو رد نہیں کر سکتی۔ وہ نکاح،
وہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ ایک تبادلہ تھا۔ میں نے تمہارا درد لے لیا اور تمہیں اپنی طاقت کا حصہ دے دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تبادلے کا کیا مطلب؟ اس نے جیسے میرے ذہن کو پڑھ لیا ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہارے زخموں کو چھوا تھا تو تمہارا سارا درد، وہ ساری اذیت جو تم نے سالوں سہی تھی، وہ میرے اندر منتقل ہو گئی تھی، اور میری روشنی، میری طاقت، وہ تمہارے اندر چلی گئی۔ یہ تھا ہمارا نکاح، روح کا روح سے تبادلہ۔ تم اب صرف میری قیدی نہیں ہو، تم میرا حصہ ہو۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارا درد تم نے لے لیا، اسی لیے تم اس دن غصے میں تھے جب وہ دوسرا جن آیا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ درد مجھے کمزور کرتا ہے، انسان کا درد جن کو جلا دیتا ہے، مگر میں یہ قیمت ادا کرنے کو تیار تھا تمہیں پانے کے لیے۔ تم میری کمزوری بھی ہو اور میری طاقت بھی۔ میں نے پوچھا، اور اب کیا ہوگا؟ کیا میں ہمیشہ اس خوفناک باغ میں رہوں گی؟ اس نے کہا، نہیں، یہ خوفناک اس لیے ہے کہ تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ جس دن تم اس سچ کو قبول کر لو گی کہ تم اب انسان نہیں ہو، تم میری ہو، یہ دنیا پھر سے خوبصورت ہو جائے گی، یہ شیشے کا محل پھر سے چمکنے لگے گا۔ یہ تمہارے خوف کا عکس ہے سائرہ۔ میں نے اپنے چمکتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، نیلی روشنی اب بھی وہاں تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے، میں نے گہرا سانس لیا۔ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، واپسی کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ چچی کی دنیا میرے لیے بند ہو چکی تھی اور یہ دنیا میری قید بن چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں قبول کرتی ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، میرے ارد گرد کی دنیا پھر سے بدلنے لگی۔ وہ جلنے کی بدبو پھر سے سندل اور یاسمین میں بدل گئی، درختوں کا کالا پن چاندی میں بدل گیا، اور وہ خوفناک جنات پھر سے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آسمان پر دو چاند پھر سے نرمی سے چمکنے لگے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا، مگر ایک چیز بدل گئی تھی، میرا دل۔ میرے دل میں اب سکون نہیں تھا، نہ ہی خوف تھا، ایک خالی پن تھا۔ میں نے ہار مان لی تھی۔ وہ مسکرایا، وہی سرد فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اٹھا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ چلو محل میں چلتے ہیں، اب تم میری دنیا کا حصہ ہو، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سرد ہاتھ میں دے دیا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی، اس نیلی زمین پر جب مجھے میری قید گاہ لگ رہی تھی۔ میں نے آخری بار اس دھندلی دیوار کی طرف دیکھا جو انسانوں کی دنیا اور عود کے درمیان تھی۔ وہ اب بھی وہیں تھی، ایک نہ ٹوٹنے والا وعدہ، ایک نہ عبور کی جانے والی سرحد۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر میری زبان بند تھی۔ بس دل میں ایک سکون تھا، مگر یہ وہ سکون نہیں تھا جو پہلے تھا۔ یہ ایک مردہ سکون تھا، یہ سمجھوتا تھا جیسے اب کوئی دوبارہ نہیں مارے گا، کیونکہ مارنے والا میرا محافظ تھا، اور شاید پہلی بار کسی نے میرے زخموں سے محبت نہیں کی تھی۔ اس نے میرے زخموں کو خریدا تھا اپنی قیمت پر۔ وہ مجھے شیشے کے محل میں واپس لے آیا۔ میں نیلی چشمے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے پانی میں اپنا عکس دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے اب بھی اپنا چہرہ نظر نہیں آیا، بس ستاروں کی گردش نظر آ رہی تھی۔ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس نے کہا، اب تو میری ہے، تیری ہر چوٹ میرا عہد ہے، یہ زخم تیرا مہر تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور نیلی روشنی نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔